اور جب بڑے بڑے سافٹ ویئر کے نام پر قوم کا مذاق اڑایا جائے اور بڑے بڑے نوجوان بھی جائیں اور جھوک کر واپس آئے اور جناب وہاں تشدد کا بازار سرگرم کیا جائے، اس وقت میں جب بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہوں کہ کون ہے جو ان کے سامنے کھڑا ہو، ایک ویل چیئر پہ بابا ہو اور ہزاروں فور سے اٹھا کر لے جائیں اور جا کر ٹارچر سیل میں جا کر پوچھیں اور کہیں بڑے بڑے افسر آ جائیں، کہیں مولوی صاحب ہم نے سنی ہے آپ کی بڑی بڑی جناب آڈیو ویڈیوز، آپ بڑی سخت گفتگو کرتے ہیں، تو بابا جی مسکرا دیں، کہیں آپ نے وہ آڈیو ویڈیو سنی ہے، ادھر آئے میں آپ کو لائیو سناؤں لائیو۔ قیامت تک یہ کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا، آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا۔ اور مجھے بتاؤ، آخری بات کرنے لگا ہوں، یہ کہنے لگے جن کا لیڈر 50 روپے کے اسٹامپ سے ملک سے بھاگا ہو، وہ بھی پوچھنے لبیک علیہ کے تھے، وہ بھی پوچھنے لبیک علیہ کے تھے۔ اور دوسری بات، وہ قبلہ جو کہتے تھے یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، میں کہتا صحیح، کوئی جیلوں میں جانا عیب نہیں، جانا عیب نہیں، لیکن فرق ایک ہے، ہتھکڑی ہمیں بھی لگی، آ گئے کہنے آپ صاحب ہتھکڑی لگانی ہے، میں نے کہا نہ لگواؤں، تو کہنا آپ کی مرضی، میں نے کہا دونوں ہاتھوں میں لگاؤ، اے تا عشق دیا منگان چلیا، یہ تو محبت شوق کی چوڑیاں ہیں، یہ جناب ہتھکڑیاں یہ تو ہم لگوائیں گے، یہ ہتھکڑیاں تو جناب امام سجاد کو لگی ہے، جناب امام موسیٰ قادر کو لگی ہے، جناب امام احمد بن حنبل کو لگی ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کو لگی ہے، یہ مجدد الفسانی کو لگی ہے، یہ امیر المجاہدین کو لگی ہے، یہ غازی المدین کو لگی ہے، یہ ممتاز قادری کو لگی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، ان کا تو دکھ ہی کوئی نہیں۔ آگے کہا اتنے زیادہ پرچے دے دیے، کہا آپ کے اوپر جناب پرچے کاٹ دیے گئے ہیں، آپ کو 4 شیڈول میں ڈال دیا گیا ہے آپ کو، میں نے کہا اچھا، میں نے کہا پرچے کس نام پر ہے، کہنے لگے حضور کے نام پر، میں نے کہا 4 شیڈول کس نام پر، کہنے حق بیان کرنے پر، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ آگے ہتھکڑیاں ہمیں بھی لگ گئی، جیلوں میں ہم بھی گئے، تھانوں میں ہم بھی گئے، دہشت گردی کے پرچے ہم پر بھی ہوئے، لیکن جب ہم جیلوں میں گئے تو وہاں آواز لگتی تھی یہ جو ناموس رسالت اور ختم نبوت کے محافظ آئے ہیں یہ ایک طرف ہو جائے، آج بھی جیلوں میں آواز لگتی ہے یہ جو گھڑی چور آئے ہیں ادھر ادھر ہو جائے۔ بات یہ نہیں ہے، بات مقدر کی ہے، تمہارے مقدر میں ان جرموں میں جانا تھا اور ہمارے مقدر میں اس جرم میں، اگر حضور کی عزت پر، حضور کی ختم نبوت پر اور دین پر بات کرنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اگر وقت آیا سرے دار بھی کریں گے انشاءاللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور ابھی یہ دنیا ہے، یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے، یہ دنیا میں تمہیں پتہ لگ گیا ہے کہ ہمیں کہتے تھے آئے روز روڈ بند کر دیے، میں نے کہا تم نے بھی روڈ بند کیے، ہم نے حضور کے لیے کیے، تم نے عمران خان کے لیے کیے۔ آئے روز جناب یہ استقبال، یہ جناب جلوس نکالتے ہیں، میں نے کہا ہم امام الانبیاء کے لیے نکالتے ہیں، تم گنجے کے لیے نکالتے ہو۔ فرق ہے بھائی، دنیا میں فرق ہے، ہم کس کے نعرے لگاتے ہیں، ہم دین کے نعرے لگاتے ہیں، حضور کے نعرے لگاتے ہیں، ابھی یہ فرق ہے دنیا میں، ابھی قیامت والے دن بھی ایک آواز لگے گی، انہوں نے کہا ختم نبوت کے غدار آ جائیں، یہ ساری گنجا پارٹی پر جائے گی، انہوں نے کہا ناموس رسالت کے غدار آ جائیں، یہ سارے عمران اور اس کے چہتے سارے ادھر ہو جائیں، انہوں نے کہا جناب دین کے غدار آ جائیں، یہ پی ڈی ایم پارٹی ساری ادھر ہو جائے، انہوں نے کہا ناموس رسالت کے وفادار آ جائیں، بابا جی آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا ختم نبوت کے پہرے دار آ جائیں، یہ سارے انشاءاللہ آگے آ جائیں گے۔ ہم نے ایک ہی اپنا معیار رکھا ہوا ہے، بہت سادہ سا ہے، اصول دوستی کوثر اپنا، ہم سے کوئی توقع نہ کرے کہ ہم اس کے نعرے لگائیں گے ہاں حضور کے در پر آ جاؤ، یہ تو بات کرتے ہیں نا جی فلاں سے اتحاد کر لیں، فلاں کر لیں، آپ فلاں سے مل گئے ہیں، آپ کسی سے مل سکتے ہیں، میں کہا ہاں ہر اس سے مل سکتا ہوں جو حضور کے در پر آ جائے، جو ان سے وفاداری پہلے، اگر نون لیگ کے لیڈر کو جوتی لگے تو پوری نون لیگ پھڑ کے اور کہے جناب اس کی توہین ہو گئی ہے، عمران خان جیل جائے تو پوری پی ٹی آئی حرکت میں آئے، امام الانبیاء کے بارے میں بات ہو تم کیوں سو جاتے ہیں؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ ذاتی حیثیت میں ہمیں کوئی نیچے تھپڑ بھی مارے اس سے غرض ہی کوئی نہیں،
مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہاں لیکن ہمارے جیتے جی کوئی امام الانبیاء کے بارے میں بات کرے, کوئی دین کے بارے میں بات کرے تو مڈوں پڑ دیں گے. ہاں سادہ ایک کوئی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں, ہم حضور کے وفادار ہیں بس. کائنات میں ہم نے اور چیز کوئی سیکھی نہیں, ہم ختم نبوت کے تاج کے وفادار ہیں. ہاں ہم دین کے وفادار ہیں, ہمارے نزدیک اور کوئی بات ہے ہی نہیں, ہماری آنکھوں میں کوئی جچتا ہی نہیں, اس لیے کہ کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح. ہمیں کوئی جچتا ہی نہیں. بس آخری بات یہ بھی سارا کچھ ہو جائے گا. اور حضرت پیر مہر شاہ صاحب کے بقول آدم تھی تا عیسیٰ مسیح, اتھے نفسی بلیسی ہر ایک نبی, اتھے آخسی حقہ نبی صاحب جمال, دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال, صلی علیہ ذوالجلال. مہر علی تو کون بچارا نپٹ لاشا تے او گنہارا, سر کے پھرتے چاچے تو اے بادا بھارا, لامی پرید تو شاہ نال دل لگیا بے پرواہ نال اتھے دم مرن دی نہیں مجال. یہ سارے بھی ہوں گے اور اتنی دیر میں امام الانبیاء بھی آ گئے. اور یہ یاد رکھنا گناہگار کے لیے معافی ہے. جو یہ سمجھتا ہے میں گناہگار ہوں, حضور کی حدیث سن لے, میں اس کو نوید دے کے جا رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر, میری شفاعت تو ہے ہی بڑے گناہ والوں کے لیے. گناہگار کا مسئلہ نہیں ہے, گناہگار کی معافی نہیں, معافیاں ہیں, غدار کی کوئی معافی نہیں. ہاں گناہگار بن کے رہیں, ضرور رہیں, غدار نہیں بنے. ہاں غدار نہیں بننا. گناہگار کی تو معافیاں ہیں, ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف, تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. میں آخری حدیث پڑھ جاؤں اور اس کے بعد بات ختم. حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے پوچھا, یہ ہم سب کے لیے ہے. حضور نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن اولین و آخرین جمع ہوں گے, اور ہمارا امام کہتا ہے کہ حضور کے بعد جو آئے, امام الانبیاء کے بعد جو دنیا میں آئے, ان سب کو تو پتہ لگ گیا کہ امام الانبیاء کی کیا شانیں ہیں. جو پہلے گزر گئے ان کو کیسے پتہ لگے گا. ہمارا امام کہتا ہے فقط اتنا سبب ہے انعکاس بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی. اللہ تعالیٰ نے حشر کا میدان رکھا ہی اس لیے ہے کہ میں ان سب کو بلا کر بتاؤں کہ میرے محبوب کی شانیں کیا ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ قیامت والے دن اولین و آخرین جمع ہوں گے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی آخری امتی تک, میں آپ کو کہاں تلاش کروں آپ سے ملاقات کے لیے. حضور نے فرمایا حوض کوثر پر آ جانا, میں اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہوئی, حضور نے فرمایا میزان پر آ جانا, میں اپنی گناہگار امت کے نامہ اعمال تلوا رہا ہوں گا. سب کہیں گے یا رسول اللہ میں بھی پھنس گیا. حضور فرمائیں گے ہاں جب وہ بخشوانے پہ آئے بخشوا کے چلے. جب آنا ہے حضور نے تو سب کو تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا, بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا, یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا, پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں. یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی, کہتی ہے میرے گیسوں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی, بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں. امام الانبیاء نے قیامت والے دن حضور کیا اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنا ہے آپ اور میرے گناہوں کی وجہ سے کہ یا اللہ میری امت کی بخشش کر دے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اگر میزان پر بھی ملاقات نہ ہوئی تو حضرت میرے آقا مولا نے فرمایا پھر جناب پل صراط پر آ جانا, میں اپنی امت کو رب سلم کہہ کر گزار رہا ہوں گا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر. فرمایا ہم نے جھوم کر گزر جانا ہے, اے رضا پل پر سے اب وجد کرتے گزریے کہ رب سلم ہے صدائے محمد. جب حضور فرما رہے ہوں گے رب سلم, آگے سنیے آپ اور میرے لیے بات. حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ اگر پل صراط پر بھی ملاقات نہ ہوئی تو پھر آگے سنیے آپ اور میرے لیے بات. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چپ کر, قیامت والے دن حشر کے میدان میں میرے جس امتی کو جہاں میری ضرورت پڑے گی میں اس کو وہاں ملوں گا. اب مجھے بتاؤ جنہوں نے ہر جگہ کام مانا ہے, ہم نے وفا ان سے کرنی ہے یا ان سے کرنی ہے؟ ہم نے وفا حضور سے کرنی ہے. کوئی آ کر پوچھے کہ جناب کیا بات ہے, انہیں کہا نہیں ہم حضور کے وفادار ہیں. تو حضور کا وفادار ہے؟ وہ کہے نہیں. انہیں کہا ناموس رسالت کی بات بنی, تیرے دانت کھلے, تو نے منہ سے زبان الفاظ نکالے. انہیں کہا نہیں. انہیں کہا نواز شریف پر جوتی پڑی تو چیخا, تو اس کا مطلب ہے تیرے دل میں محبت رسول تو نہیں ہے نا. ہاں ناموس رسالت کا مسئلہ صرف لبیک والوں کا نہیں, ناموس رسالت کا مسئلہ ہاتھ کلمہ پڑھنے والے کا ہے.
جس نے قیامت والے دن شفاعت لینی ہے، اور آنا قبر میں حضور نے کام، حشر میں حضور نے کام، پل صراط پہ حضور نے کام، حوض کوثر پہ حضور نے کام، اور جناب میزان پر حضور نے کام. تو پھر ہم یہ کیا کرنا چاہیں کہ ہم سے یہ پوچھیں گے فرشتے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرسول، بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے رہتے تھے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ دنیا میں ماضی استمراری ہے کیا کی کے اندر رہنا سا دنیا دینے دے بارے. اور ساڑھے کو پوچھیں گے، اسی کہاں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. آخری بات ختم ہو گئی بات، مجھے یہ بتائیں ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. آپ ذرا ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیں، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. یہ سارا منظر آپ نے دیکھ لیا ہے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، اور جب سامنے حضور آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. ابھی یہاں بن دیکھے، ابھی تو ہم نے علماء سے سنا ہے نا کہ کاف گیسو آدہن یاں کے ابرو این ساد، کاف ہا یا این ساد، ان کا ہے چہرہ نور کا. ہم نے تو ابھی سنا ہے کہ الطیف سرا من طلعتہ والشجب بدا من وفرتہ فسکرتہنا من نظرتہ، نینا دی فوجاں جگ چڑیاں دوبرو کوس مثال دسن، جدو نوکے میاں دے تیر چھٹن لبا سوکھا کھا کے لال یمن، جٹے دن موتی دی ہیں لڑیاں، انہا سکھدیاں تے گرلاندیاں تے لکھواری سن کے چاندیاں تے، انہا بردیاں مفت نکاندیاں تے، شالبت بھی آمنو گھڑیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے میرے علی کتے تیری سنا، گستاخ کی کتے جا لڑیاں.